مراد سعید سب کو پتہ ہے کہ اس کو آج روپوش ہے کس وجہ سے کہ اس کو ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ سے دھمکیاں ملتی ہے. اگر یہ ایوان سب کو پتہ ہے یہ نہیں بولتے میں بولوں گا. ان کی والد کو دھمکیاں ملتے ہیں, ان کی خاندان والوں کو دھمکیاں ملتی ہے, ان کی بھائی کو دھمکیاں ملتی ہے. اور میں آج اعلان کہتا ہوں اور جس طرح میں نے پہلی سپیچ میں کہا تھا کہ حلفاً کہتا ہوں مراد سعید کی بھائی اور والد کو یہ اسٹیبلشمنٹ کئی دفعہ لے کی گئی ہے. اور یہ مراد سعید کا جو بھائی ہے کلیم سعید جو سیاست نہیں کرتا, سیاسی بندہ نہیں ہے, اگر اس کی جسم کو آپ دیکھ لے تو اس پر یہ لوہے کی گرم سلاخوں کی چاپ ابھی بھی پڑی ہے کہ آپ کا بھائی کہاں ہے. تو کتنا یہ شرم کی بات ہے کہ ایک نوجوان جو نوجوانوں کا رول ماڈل ہے پورے پاکستان میں ہے, سب کو پتہ ہے یہ جتنی بھی اپوزیشن ہے, جتنی بھی یہ ہماری ٹریجری بینچ کے لوگ ہیں, کہ اس نے ایک سچ بات کی تھی کہ سوات کی امن کو کسی سے خطرہ نہیں ہے, ان سے خطرہ ہے. اس کی بات آج حرف بحرف سچ ثابت ہو رہی ہے. اور وہ بیچارہ روپوشی پہ اس لیے مجبور ہے کہ اس کو دھمکیاں دی جا رہی ہے کہ اگر یہ کہاں بھی نظر آئی اس کو مار ڈالو. کیوں مار ڈالو؟ کیا اس ملک میں عدالتی نظام نہیں ہے کہ وہ عدالت میں پیش ہو کے اپنی بے گناہی کو ثابت کرے؟ لیکن اسٹیبلشمنٹ نے حکم دیا ہے کہ اس کو جہاں بھی دیکھا جائے اس کو مار ڈالو. تو مجھے بتاؤ کون سی مہذب معاشرے میں, کون سی ملک میں اس طرح ہوتا ہے کہ آپ بغیر عدالت میں جا کے کسی کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی بغیر آپ اس کا ٹارگٹ کلنگ کریں؟ کہاں بھی لکھا ہوا ہے؟ کہاں بھی کسی مہذب معاشرے میں اس طرح ہو رہا ہے؟ میڈم اسپیکر صاحبہ, سوات کے امن کو خطرہ ہے اور وہ اس لیے کہ سوات کی ٹورزم کو تباہ کرنا ہے, اور وہ اس لیے کہ سوات کی جنگلات کو پنجاب لے کے جانا ہے, اور وہ اس لیے کہ سوات کی جو منرل ہے اس پہ ان لوگوں کی نظر ہے. تو اس لیے جو ہے سوات کی امن کو تباہ کر رہے باقاعدہ پلاننگ کی طور پہ. اور یہ جو ڈرامہ کل ہوا ہے, یہ جتنی بھی ٹورسٹ ہے جو فارن سے آتی ہے, جو لوکل ملک کی ٹورسٹ ہے, ان کو ایک پیغام دینا تھا کہ آئندہ آپ نے سوات نہیں جانا, آپ نے سوات ٹورزم کے لیے نہیں جانا, آپ نے سوات کو نہیں دیکھنا. مجھے بتائی کہ اگر سوات میں ٹورزم پروموٹ نہیں ہوتی اور ختم ہو جاتی ہے, رک جاتی ہے, تو سوات کے لوگوں کا معاشی طور پہ 90% گزارا اس ٹورزم پہ ہے. تو بیچارے کیا کریں گے؟ میڈم اسپیکر صاحبہ, یہ ایک بہت بڑا ثانیہ ہے اور اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر اس طرح بم بلاسٹ ہوتے ہیں وہاں پہ, اور میں نے پہلے اس کی دلیل کے ساتھ ایک بات کہی ہے کہ صرف پولیس ڈپارٹمنٹ میں ڈی پی او کو پتا تھا. آپ جا کے وہاں کی جو جرنلسٹ ہیں ان سے پوچھے کہ آپ کو پتا تھا کہ سوات میں 12 ممالک کی سفارتکار آ رہی ہے یا آئی ہے, اور خفیہ ایجنسیوں کو پتا تھا. تو میں پھر یہ سوال پوچھوں گا کہ جن لوگوں نے بم رکھوایا تھا ان لوگوں کو کیسے پتا چلا جب اتنی خفیہ معلومات تھی؟ میڈم اسپیکر صاحبہ, یہ کھلواڑ ہو رہا ہے. عبدالغنی صاحب نے کہا, اس نے جلسے کی بات کی, وہ تو سب کو پتا ہے کہ کس طرح رکاوٹ تھی یا نہیں تھی, وہ اس پہ ہمارے بھائی بات کریں گے. میں پرسوں ہماری ایک ایم پی اے صاحبہ صوبیہ شاہد صاحب نے کچھ باتیں کی تھی. میڈم اسپیکر صاحبہ, اس نے خان صاحب کی نکاح کے بارے میں بات کی, اس نے کچھ اوزاروں کے بارے میں بات کی تھی, اس نے اٹک پل پار نہ کرنے کی بات کی تھی. تو بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے, اور اس نے ایڈمٹ کیا تھا اسمبلی کی فلور پہ. میں نے جب وہ اسپیچ کر رہی تھی تو میں نے ان کو کہا کہ یہ باتیں آپ کس کے کہنے پہ کر رہے ہو؟ تو انہوں نے باقاعدہ نام لیا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ یہ بات کر رہا ہوں. اس طرح تھا یا نہیں تھا؟ اور یہ ریکارڈ پہ موجود ہے, ویڈیوز آپ کے پاس محفوظ ہے, نکالے. تو یہ خود مان رہی ہے کہ جو یہ سیشن ہو رہا ہے کہ اداروں کی مداخلت ہے, سیاست میں بھی اور ہر ادارے میں ہے. تو خود انہوں نے ایڈمٹ کیا. دوسری بات جو انہوں نے کہی, حالانکہ میں ایک مرد ہوں کہ مجھے نہیں کرنی چاہیے, لیکن انہوں نے خان صاحب کی نکاح کے بارے میں بات کی تھی. تو میں میڈم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میڈم صاحبہ, جب خان صاحب وزیر اعظم تھے تو یہی اسٹیبلشمنٹ مریم نواز کی نکاح کو بھی لے کے آئی تھی. فائل میں ایک فائل دی تھی اس نے, اور انہوں نے اس کا جو پہلا بچہ پیدا ہوا تھا اس کو بھی لے کے آئی تھی, اور خان صاحب کو کہا کہ خان صاحب آپ اس پہ کیس کریں, جس طرح یہ نکاح عدت والا کیس ہے کہ نکاح کب ہوا ہے اور بچہ کب پیدا ہوا ہے. میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, سب کو پتا ہے, لیکن خان صاحب کی ضرب کو آپ دیکھ لیں. اور یہ ایک خاتون نے جو انہوں نے استعمال کی تھی, اس سے پہلے ریحام کو بھی استعمال کیا تھا اور عائشہ گلالئی کو بھی استعمال کیا تھا, لیکن خان صاحب نے کہا ان کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو
کہ میں عورتوں پہ بیجا الزامات نہیں لگانا چاہتا اور نہ لگاؤں گا، تو انہوں نے وہ فائل اس طرح واپس کی، کیونکہ خان صاحب نے اس وقت کہا تھا کہ نہ مجھے میرا دین اجازت دیتا ہے، نہ مجھے میری غیرت اجازت دیتی ہے، اور نہ میری تربیت مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں خواتین میں دوسری پرایوں کی عورتوں کو میں اس کو ٹارگٹ کروں۔ تو وہ خان صاحب کا ضرب تھا۔ اس کے علاوہ یہ کہہ رہی ہے کہ عورتیں کہتے ہیں کہ مریم نواز کے خلاف علی امین صاحب نے یہ کیا، تو اس نے کیا کہا تھا، مجھے یہ ذرا بتائی۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ہمارے پیپلز پارٹی کے لوگ بیٹھی ہے، ہمیشہ ان کا وتیرہ رہا ہے خواتین کو سیاست میں گھسیٹنا، خواتین کے ذریعے خواتین کارڈ کو پلے کروانا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ نصرت بٹو اور بے نظیر بٹو کی فوٹو، وہ لفظ میرے منہ پہ نہیں آئے گا، جس طرح فوٹو بنائی گئی تھی وہ کس نے گرائی؟ اور پھر خواجہ آصف نے مانا تھا کہ یہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کی کہنی پہ گرائی تھی۔ اس کے علاوہ میڈم اسپیکر صاحبہ، بے نظیر بٹو کو جب وہ ایک عورت تھی ہمارے لیے قابل احترام ہے، تو جب پارلیمنٹ میں آئی اور انہوں نے پیلی کپڑے پہنی ہوئی تھی، تو پیلی ٹکسی کا نام کس نے اس کو کہا تھا؟ کس نے اسے کہا تھا کہ یہ پیلی ٹکسی ہے؟ سب جانتے ہیں اس کی ایبریویشن کو اور اس کے علاوہ میڈم اسپیکر صاحبہ اس طرح کی الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ میڈم صاحبہ نے پرسوں کہا کہ جب علی امین صاحب اور ان کا قافلہ یہاں سے جائے گا تو اٹک پل پر رانا ثناء اللہ صاحب بیٹھے ہیں اپنے اوزاروں کے ساتھ، خواجہ آصف صاحب بیٹھے ہیں اپنے اوزاروں کے ساتھ۔ تو پرسوں تو ہم چلی گئی، میرے خیال میں میڈم صاحبہ کو چاہیے تھا کہ ان کے اوزار کو پہلے چیک کراتی کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، زنگلود ہے۔ نہ تو ہم نے رانا ثناء اللہ صاحب کو وہاں بھی دیکھا، نہ تو ہم نے وہاں پہ اتھارٹ کو دیکھا، اور نہ ان کی زنگلود اوزاروں کو دیکھا۔ الحمدللہ ہم وہاں بھی چلے گئی، ہم پہنچ گئی، لاہور میں بھی پہنچ گئی، لیکن اگر ان میں تھوڑی سی بھی شرم حیا اور ہمت ہوتی تو یہ وہاں پہ کنٹینر لگا کے جگہ جگہ پہ کنٹینر لگا کے ہمیں روکتے نہیں۔ لیکن پھر بھی وہاں پہ جلسہ بھی ہوا، علی امین صاحب وہاں پہ ساری رات لاہور کے شہروں میں بھی گھوما، اور ساری پی ٹی آئی کے لوگ وہاں پہ گھومے، اور اس طرح منہ بھی لہرایا کہ میں آ گیا ہوں۔ تو میرے خیال میں بولنے سے پہلے سب کو سوچنا چاہیے کہ 12 ممالک کی سفارتکار سوات آتی ہے، سوات کی جتنی بھی لوکل میڈیا ہے کسی کو کان و کان خبر نہیں ہوتی۔ میرے خیال میں انتظامیہ کو اگر ڈی سی کے علاوہ میرے خیال میں کسی کو خبر نہیں تھی، پولیس ڈی پی او صاحب کو اس کی خبر تھی، ان کے علاوہ کسی کو بھی خبر نہیں تھی کہ سوات میں ملم جبہ میں 12 ممالک کی سفارتکار آئی ہے وہاں بھی وزٹ کرنے کے لیے۔ میڈم اسپیکر صاحبہ، جب جہان آباد ایک جگہ ہے جہاں پہ آئی ڈی پھٹتی ہے اور پولیس وین اس کا ٹارگٹ بنتا ہے، تو اس میں ہمارے یہ نوجوان، جو میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ پولیس میں جتنی بھی لو رینک کے لوگ ہیں وہ لوگ قتل ہو رہی ہے، شہادت ان کی شہادت ہو رہی ہے۔ لیکن میڈم اسپیکر صاحبہ، میں توجہ چاہتا ہوں، یہ بہت اہم بات ہے، لیکن جب یہ بلاسٹ ہوتا ہے تو جو لوکل میڈیا ہے اور پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ صرف یہ کہتا ہے کہ پولیس وین پہ حملہ ہوا ہے اور اس میں اتنے لوگ زخمی ہو چکی ہے، لیکن اس دوران پاکستان میں کسی میڈیا پہ یہ خبر بریک نہیں ہوتی، اور نہ سوات میں کسی کو پتا ہوتا ہے۔ ایک امریکہ کی نیوز ایجنسی پہ بریکنگ نیوز چلتی ہے کہ سوات میں 12 ممالک کی سفارتکار گئی تھی اور ان پہ حملہ ہوا ہے، ان کے قافلے پہ۔ میڈم اسپیکر صاحبہ، یہ ہمارے لیے بہت ایمبیرسمنٹ کی بات ہے کہ سوات میں حملہ ہوتا ہے اور 12 سفارتکار اس کے قافلے پہ ہوتا ہے، اور اس کی جو نیوز ہے وہ امریکہ ایک نیوز ایجنسی ہے اس کو وہ بریک کرتے ہیں، یعنی پاکستانی میڈیا اس کو چھپاتے ہے۔ یہ ایک معمولی واقعہ نہیں ہے میڈم اسپیکر صاحبہ، کیونکہ جتنی بھی سفارتکار یہاں پہ آتی ہے یہ ہمارے مہمان ہوتی ہے، لیکن اتنی بڑی خبر کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ پھر اس کی بات پاکستانی میڈیا، جو آج کل آپ کو پتہ ہے خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے، وہ پھر بریکنگ نیوز پہ بریکنگ نیوز چلاتی ہے کہ اتنا بڑا ثانیہ ہوا، اور شکر ہے کہ اس میں سفارتکاروں کو کوئی جانی و مالی نقصان نہیں اٹھانا پڑا۔ لیکن یہ جو ہمارا ایک کانسٹیبل شہید ہوتا ہے، اس کی 5 چھوٹی بچی ہے، اور وہ بیچارہ مطلب ہے کہ آج آپ نے اس کی جنازہ پڑھائی،
اور یہ میرے ساتھ 3 سال گن مین بھی رہ چکا تھا. اس کا کون پوچھے گا؟ میڈم اسپیکر صاحبہ، اس کا کون پوچھے گا؟ یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں، اور یہ جو اسمبلی میں جو سیشن ہو رہا ہے کہ اداروں کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، یہ جو کنٹینیوس سیشن چل رہا ہے، یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے. ہم کہتے ہیں بار بار کہ صوبائی حکومت کو پتہ نہیں ہے، سفارتکار چپکی سے لے کے جاتی ہے، اور جب اتنا بڑا سانیہ ہوتا ہے تو پھر باہر کی دنیا سے انٹرنیشنل میڈیا پہ وہ بریک ہوتا ہے. تو یہ ایمبیرسمنٹ کس کے لیے ہے؟ یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہے، یہ وفاقی حکومت کے لیے ہے. یہ شرم کا مقام ہے ان کے لیے کہ یہ لوگوں کو لے کے آتی ہے، پتہ نہیں ان کے پاس NOC تھا یا نہیں تھا، سیکیورٹی کلیئرنس تھی یا نہیں تھی، کیونکہ صوبائی حکومت سے NOC لینا چاہیے تھا، ان کو سیکیورٹی فراہم کرنا صوبائی حکومت کا کام تھا. لیکن میڈم اسپیکر صاحبہ، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ اپنی سیکیورٹی فورسز سے اور خفیہ ایجنسیوں سے کہ جب سوات کی 24 لاکھ عوام کو ان سفارتکاروں کی آمد کا فتح نہیں ہوتا، اطلاع نہیں ہوتی، سوات کی جتنے بھی ادارے ان کو پتہ نہیں ہے، صرف پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں کو اس کی پتہ ہے اور پولیس ڈپارٹمنٹ کو صرف DPO کو پتہ ہے. تو مجھے یہ کوئی بتا سکتا ہے، یا جو سوات کے لوگ آج یہ سوال پوچھ رہی ہے کہ جن لوگوں نے بم رکھوایا تھا اور جنہوں نے بم بلاسٹ کیا، ان کو کیسے پتہ چلا؟ یہ ایک کوسچن مارک ہے اسٹیبلشمنٹ بھی اور وفاقی حکومت بھی، کہ کس طرح ان کو پتہ چلا کہ وہ اس ٹائم پہ آئیں گی، اور جس ٹائم پہ وہ آئے تو میرے خیال میں جو پولیس وین تھا اور جو سفارتکاروں کی گاڑیاں تھی ان میں 25-30 فٹ کا فاصلہ تھا. تو اتنے ایگزیکٹ معلومات ان کے پاس کیسے آئی؟ تو یہ ایک کوسچن مارک ہے. دوسرا، میڈم اسپیکر صاحبہ، جس طرح ہمارا ایک سوات کا سپوت جو سابقہ وفاقی منسٹر رہ چکا ہے، مراد سعید صاحب اس کا نام ہے، بار بار وہ کہہ رہی تھی کہ سوات کے امن کو خطرہ ہے، اور اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا، اور وہ کہہ رہی تھی کہ سوات کی ٹورزم، سوات کی جنگلات کو تباہ کرنے کے لیے اور سوات میں جو منرل ہے اس کی تباہ کرنے کے لیے اور اس کو ہڑپ کرنے کے لیے یہ ایک ڈرامہ رچایا گیا ہے. میڈم اسپیکر صاحبہ، وہ